أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک درس نمبر 2 ہے۔ آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سورہ مبارکہ ناس ہے۔ آئیے مل کے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ مبارکہ سورہ ناس کی شان نزول دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو جبرائیل میکائیل علیہ السلام آن حضرت کے پاس بحکم الہی آئے، اور جبرائیل آپ کے سرحانے اور میکائیل آپ کے پائیتی کھڑے ہو گئے اور سورہ ناس سورہ فلق کی تعلیم دی کہ ان دونوں سوروں کو لکھ کر بعنوان تعویذ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ شر شیاطین جنی والانس سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ کو اس مرض سے نجات ملی۔ یعنی یہ سورہ کیا ہے؟ سورہ شفا بھی ہے کہ جب رسول اسلام رحمۃ للعالمین بیمار ہو جائیں تو جبرائیل میکائیل نے ان صورتوں کو لا کر رسول اسلام کو تعلیم دی کہ آپ اسے بعنوان تعویذ اپنے پاس رکھیں تاکہ شر شیطان جنات ہو یا انسانوں میں ہو تو آپ اس سے کیا ہے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو انہیں مرض سے نجات مل گئی۔ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر ہم اپنے شیطانی شر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، تو ہمیں چاہیے کہ سورہ ناس کی تلاوت کریں یا سورہ ناس کو تعویذ کے تحت اپنے پاس رکھیں، گلے میں پہن لیں، بازو میں باندھ لیں، لہٰذا دیگر جیسے آپ چاہیں ویسا کر لیں۔ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس و سورہ فلق کو دونوں شہزادوں پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ یعنی آج کل ہمارے لیے درس ہے اس میں بھی کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہتی ہیں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ان عمل پر عمل کیا جائے جو انہوں نے ہمارے درمیان بیان کیا ہے کہ وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس سورہ فلق دونوں پر پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ سورہ ناس کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو کسی بھی درد پر پڑھے گا تو اس کو اس درد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آرام ملے گا اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ جیسا میں نے ابھی اوپر آپ کے لیے فرمایا ہے کہ نبی اکرم بیمار ہوئے تو جبرائیل میکائیل نے اس سورے کو بعنوان تعویذ لا کر کے دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ سورہ پڑھ کر کے بچوں پر دم کر دیتے تھے۔ ہمارے والدین کے لیے ہمیں چونکہ ہم خود صاحب اولاد ہیں الحمدللہ تو ہم والدین کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس سورے پر عمل کیا جائے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، صرف سن کر کے ویڈیو کو بند کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورے کو درد کی جگہ پر پڑھے تو پروردگار عالم
اللہ اس درد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے آرام ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں بھی پیغام ہے کہ اگر ہمیں درد ہو رہا ہو، یا پیر میں ہو، سر میں ہو، جسم کے کسی بھی اعضاء میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ سورہ ناس کی تلاوت کریں، اس درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں۔ آج کے زمانے میں ہر انسان کسی نہ کسی درد میں ملوث ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ دوا کے ساتھ میں دعا بھی استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس سورہ کو سوتے وقت پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ یہ سورہ ہر درد و عالم آفت سے بچاتا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی ابھی اوپر بتایا ہے کہ یہ درد کے لیے کیا ہے، جو درد ہو رہا درد کے مقام پر پڑھے تو درد سے آرام ملے گا، کیونکہ یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ اب نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رات کو سوتے وقت اس سورے کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا۔ یہ سورہ ہر درد و عالم آفت سے بچاتا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کرنا، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جو سورہ ناس رات کے وقت پڑھے گا تو پروردگار عالم صبح تک اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو رات میں اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سورے کو لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں پہناتا ہے تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ ناس کی تلاوت اپنے گھر میں بلند آواز سے کرتا ہے تو وہ گھر کیا ہے، جنات اور اس کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں بہت زیادہ وسوسہ آ رہا ہے تو آپ اس سورے کی تلاوت بلند آواز سے اپنے گھر میں کریں تاکہ جنات کے وسوسوں سے ہمارا گھر کیا رہے، محفوظ رہے۔ اور اس سورے کو لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں پہنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کو روزانہ صبح و عصر کے وقت 3 بار تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کرے گا۔ تھوڑا سا توجہ کریں کہ نبی اکرم نے کیا فرمایا۔ ہمیں صرف سننا نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں اسے عمل میں لانا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک اللہ کا بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم ہمیں ہر نیکی کی جزا کو بڑھا کر کے دے رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم نے اس بات پر عمل نہیں کیا ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اس بات پر عمل کریں کہ جو نبی اکرم نے فرمایا کہ جو اس سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کو روزانہ صبح اور عصر کے وقت 3 بار تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ سورہ مبارکہ ناس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے، ملک الناس، الہ الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، پس پردہ رہ کر وہ وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یعنی ہم اگر سورہ ناس پر تھوڑی دیر غور و فکر کریں تو ہم پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے انسانوں کے پروردگارہ، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو معبود ہے،
किस से पनाह मांगते हैं? जो पसे पर्दा रह करके हमारे दिलों में वसवसे डालता है, यानी शयातीन। और यहाँ आप देखिएगा तो ब्रैकेट में इब्लीस लिखा हुआ है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नते वन्नास, वो जिन्नातों में से हो या इंसानों में से हो। जो दिल में वसवसा डाले तो इसकी सिफत क्या है कि वो चाहे जिन्नातों में से हो या फिर इंसानों में से हो, हमें उससे पनाह चाहिए। और ये पनाह देने वाली ज़ात किसकी है? परवरदिगार आलम की है। तो हमें कोशिश करना है कि जिस तरह हमने सूरह अलहम्द के के साथ में याद किया है, माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में आप सूरह मुबारक नास को भी तर्जुमे के साथ में याद करिए। और कोशिश करिए कि जब आप नमाज में सूरह नास की तिलावत कर रहे हों तो इसका तर्जुमा आपके जहनों में रहे कि आया हम परवरदिगार आलम से क्या मांग रहे हैं, किसकी पनाह मांग रहे हैं, किसकी बारगाह में जा रहे हैं, किससे पनाह मांग रहे हैं, जो हमारे दिलों को वसवसा डाल देता है। क्योंकि जब हमारे दिलों में वसवसा आ जाता है तो इंसान उस वसवसे का शिकार हो जाता है। तो हमें वसवसे से पनाह चाहिए। तो हमें इस सूरे की तिलावत करना है, और इस सूरे की तिलावत करके अल्लाह, जो इसकी सूरे की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेगा। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन का सवाब। आइए अब हम तर्जुमा तफसीर से, अब इसके बाद हम अपने दर्स के दूसरे हिस्से पर आते हैं, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन हर एक कदम जो तुम उठाते हो के बदले 1 साल नबी की इबादत का सवाब देता है और 1 साल के रोज़ों का सवाब भी अता करता है। यानी माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन कितना बाबरकत दिन है कि नबी अकरम फरमाते हैं कि जो तुम दूसरे दिन एक कदम जो तुम उठाते हो, इस उठाते हुए कदम के बदले में अल्लाह 1 साल नबी की इबादत का सवाब देता है और 1 साल के रोज़ों का सवाब भी अता करता है। मैंने पहले दर्स में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा हमारे आज़ा और जवारे को भी रखना है कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, हमें अपने कानों की हिफाजत करनी है, हमें अपने हाथों की हिफाजत करनी है, हमें अपने पैरों की हिफाजत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज फ़जर से अज़ान मगरिब तक भूखे रहें, लेकिन उसके अलावा आँखों से भी गुनाह हो रहा है, ज़बान से भी गुनाह हो रहा है, हाथ से भी गुनाह हो रहा है, कदम भी गुनाह के मकाम पर जा रहे हैं। तो हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान हम जो रोज़ा रख रहे हैं ये अल्लाह से क़ुरबत करीब होने के लिए रख रहे हैं कि अल्लाह का क़ुर्ब मिल जाए और हम अल्लाह से करीब हो जाएं। तो अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहले अपने वजूद से गुनाहों को मिटाना होगा। अपने कदम को उस जगह पर उठाइए जहाँ नेकी मिलती हो। आप दर्स में जाइए, तिलावत कुरान करिए, आप इबादत करिए। अगर आप इबादत कुरान से अगर आप थक चुकी हैं तो आप ज़रूरी है कि आप नाज़ेबा गुफ्तगू से अपने आप को बचाइए, परहेज़ करिए, ताकि अगर आपके पास टाइम है, गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, तो एक और रास्ता है कि आप सो जाइए, क्योंकि माह रमज़ान में रोज़ेदार का सोना क्या है? इबादत है। तो आप उस इबादत में शामिल हो जाइए, बज़ाहिर इस गुनाह में शामिल होने के जो आप बैठ करके नाज़ेबा गुफ्तगू करें, अपनी आँखों का पर्दा रखें, कोई ऐसी चीज़ें ना देखें जो हराम है, कोई ऐसी चीज़ें ना देखें जिससे गुनाह करने का अंदेशा हो। तो अपने आज़ा और जवारे की हिफाजत करिए, ऐसा रोज़ा रखिए जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने आज़ा और जवारे से रोज़ा रखने का नाम रोज़ा है। तक़वा हासिल करिए। और तक़वा कैसे मिलेगा? जब हम अपने आप को छोटे छोटे गुनाहों से बचाते रहेंगे। कोशिश करना है कि हम इस दर्स पर अमल करें। इंशाअल्लाह अपने अहलो अयाल को इस दर्स में शामिल करें, इस दर्स को आगे शेयर करें, सवाब जारिया समझ करके कि जब आप इससे आगे शेयर करेंगी तो यकीनन अगर किसी ने इस पर अमल कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنتنی فیہ من سخاتک ونقماتک ووفقنی فیہ لآیاتک وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں تیری خوشنودی سے قربت فرما، اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے تیری آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق فرما تیرے رحمت کے واسطے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ صرف تھوڑا سا طالبات گرامی اس بات پر توجہ دیجیے گا جو درس میں شامل ہو رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم آج کے دن اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں تیری خوشنودی سے قربت فرما، تیری رضا ہمیں مل جائے، تو اپنے قریب کر لے، اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ۔ اور مجھے تیری ناراضگی، ابھی ہم نے اوپر کے درس میں بولا ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے انتقام سے اللہ ہمیں کیا رکھے؟ دور رکھے۔ خدا اس انتقام، اس ناراضگی سے ہمیں دور رکھے، اور مجھے تیری آیات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ ماہ رمضان خود کہا جاتا ہے بہار قرآن ہے، قرآن کی بہار ہے۔ آپ اس میں کوشش کریں کہ کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔ اگر کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ہی پیراگراف پڑھیں لیکن اسے ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں غور و فکر کر کے پڑھیں، تو یقین جانیں کہ پھر ہمارا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنا، اللہ ہماری اس عبادت کو کتنی بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا جو ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے۔ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پیراگراف پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن لب و لحن اچھا رکھیں، تجوید اچھی رکھیں، عربی کے کلمات کو اچھا رکھیں، تلفظ کو بہترین رکھیں، اور کوشش کریں کہ اچھے تلفظ کے ساتھ میں تلاوت قرآن کریں۔ اور پھر آئیے آخری پیراگراف پر، برحمتک یا ارحم الراحمین، تیرے رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اگر ذات ہے تو وہ ہمارے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ وہ کریم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں صرف درس میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ درس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جتنا درس آپ سنتی جا رہی ہیں اس درس پر آپ عمل کریے، خود بھی کریے اور گھر والوں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اب آئے اپنے درس نمبر، اپنے اگلے پیراگراف کے جانب آتے ہیں درس کے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے نیت کے احکام۔ ماہ رمضان کے روزوں کے نیت کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1932۔ انسان ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں آنے والے دن کے لیے روزے کی نیت کر سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ سحر کریں، سحر کے بعد میں پھر آپ نیت کریں، ضروری ہے کہ آپ ہر شب آنے والے دن کے لیے، مثلا آج شب اول ہے، آج شب اول ماہ رمضان ہے، تو ہم آج کی شب اس دوسرے دن کے لیے یعنی شب دوم کے لیے ہم کیا ہے نیت کر سکتے ہیں۔ یعنی آج جب ہم چاند دیکھیں گے تو شب اول ہوگا، پھر جب ہم دن شب اول کا نکلے گا اور مغرب کی اذان ہوگی تو وہ شب دوم کہلائے گا، تو ہم دوسرے دن کے لیے نیت کیا ہے کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1933۔ ماہ رمضان المبارک کی نیت کا آخری وقت اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزے کی طرف توجہ رکھتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اذان صبح کے وقت تک ہے، اس معنی میں کہ احتیاط واجب کی بنا پر طلوع فجر کے وقت اس کا امساک روزے کی نیت کے ساتھ ہو اور نیت کو اس وقت سے تاخیر نہ کرے۔
اب پہلا بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہر شب میں دوسرے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی نیت کا آخری وقت اس شخص کے لیے ہے جو ماہ رمضان المبارک اور روزے کی طرف متوجہ ہے، توجہ رکھتا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اذان صبح تک اس کے پاس وقت ہے، اذان صبح تک آپ روزے کی نیت کریں۔ طلوع فجر کے وقت اس کا امساک روزے کی نیت کے ساتھ ہو اور نیت کو اس وقت سے تاخیر نہ کریں، یعنی طلوع فجر سے پہلے کیا ہے نیت کر لی جائے۔ اس کو بہت تاخیر نہ دیں کہ سورج نکل آئے اس کے بعد ہم روزے کی نیت کریں، نہیں، بلکہ آپ طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان فجر سے پہلے آپ نیت کر لیجئے، اور نیت کرنے کے بعد اتنی تاخیر نہیں کریں کہ طلوع فجر یعنی صبح نمودار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 1934، جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے میں اذان صبح سے پہلے نیت کیے بغیر سو گیا، اگر ظہر سے پہلے بیدار ہوا اور نیت کرے اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ دن قربت متعلقہ کی نیت سے امساک کرے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ یعنی مسئلہ نمبر 1934 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں روزے میں اذان صبح سے پہلے نیت کیے بغیر سو گیا ہو، یعنی وہ شخص جو نماز صبح سے پہلے نیت کیے بغیر سو گیا ہو اور وہ نماز ظہر میں بیدار ہو رہا ہو، اس کے بعد نیت کرے، بیدار ہوا، نماز ظہر میں بیدار ہوا، پھر اس نے نیت کی تو اس کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر ظہر کے بعد بیدار ہو رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ دن اسے قربتاً مطلقہ کی نیت سے امساک کرے گا، یعنی اللہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا اس کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے روزے کو قبول نہ بھی کرے، لیکن اس نیت کے ساتھ میں رکھے کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول کرے گا اور اس روزے کی قضا بھی بجا لائے گا۔ کون بجا لائے گا؟ جو نماز ظہر کے بعد میں بیدار ہو رہا ہے تو اسے احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ دن قربت مطلقہ کی نیت سے امساک کرے گا، یعنی گزارے گا اور اس دن روزے کی قضا بھی بجا لائے گا، درست ہے۔ مسئلہ نمبر 1935، اگر معلوم ہو کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور جان بوجھ کر غیر ماہ رمضان کی نیت کرے حتیٰ احتیاط واجب کی بنا پر، اس صورت میں جب اس سے قصد قربت حاصل ہو ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسی نیت لا علمی یا فراموشی کی وجہ سے کی ہو تو ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ یعنی اگر معلوم ہو کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم جان بوجھ کر کے غیر ماہ رمضان کی نیت کریں حتیٰ احتیاط واجب کی بنا پر، غیر ماہ رمضان سے مراد کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کو چھوڑ کر کے غیر ماہ رمضان کو مان لیں کہ ہم اس ماہ رمضان میں نہیں، مثلا ہم اور کسی دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں جبکہ اس سے قصد قربت حاصل ہوا ہو ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر نیت کرنی ہے تو ماہ رمضان المبارک کی ہی نیت کرنی ہے، غیر ماہ رمضان کی نیت نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے غیر ماہ رمضان کی نیت کی تو آپ کا روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسی نیت لا علمی یا فراموشی کی وجہ سے کی جائے، مثلا ایک انسان ہے، ایک شخص ہے جسے ماہ رمضان المبارک کے احکام پتہ نہیں ہے کہ اسے روزے کی نیت کیسے رکھنا ہے، اور اس نے ماہ رمضان کے علاوہ غیر ماہ رمضان کا نام لے کر کے لا علمی کی بنا پر نیت کر لی ہے، تو چونکہ وہ لا علم تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا، یا اس نے اس بات کو فراموش کیا، تو اس کا ماہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ شمار ہوگا۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب مسئلہ نمبر 1936 کے جانب آتے ہیں۔ اگر معلوم نہ ہو یا بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے اور ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے، چنانچہ ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام دیا ہو تو اس دن
روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ مغرب تک ایسا کام جو روزہ کو باطل کرتا ہے انجام نہ دے، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اور اگر اذان ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ ماہ رمضان ہے اور کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر رجا کے طور پر روزے کی نیت کرے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بجا لائے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو گیا اور کوئی ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو، تو لازم ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ کیا ہے، صحیح رہے گا۔ اب اس جگہ پر اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے جو بھول گیا ہو، معلوم نہ ہو، اسٹارٹنگ روزے میں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام انجام دیں، مثلا کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، تو اس سے کیا ہے، روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ہم نے ایسا کام کر لیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، انجام دیا ہو، تو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اذان ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے ایسا کام جو روزے کو باطل کر دیتا ہے انجام دیا ہو، تو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ مغرب تک ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دے، اور اگر ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اذان ظہر کے بعد متوجہ ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا، رجائے مطلوبیات کی نیت سے اپنے روزے کو ایسے ہی رکھے گا، برقرار رکھے گا، اور اس کی ماہ رمضان کے بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے گا۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ ایسا کوئی کام انجام نہ دے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، انجام نہ دیا ہو، تو لازم ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ کیا ہے، صحیح رہے گا۔ مثلا اگر کوئی سحر کر کے اور سو جائے، ظہر میں اٹھے اس کے بعد نیت کرے، تو اس کا روزہ کیا ہے، درست رہے گا، اس کا روزہ باطل نہیں رہے گا۔ لیکن اگر نماز ظہر کے بعد متوجہ ہو رہا ہے، پھر ایسا کام کر رہا ہے جس سے روزہ باطل ہو جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس دن ویسے ہی اس عالم میں رہے گا اور پھر اس روزے کی قضا بھی انجام دے گا۔ مسئلہ نمبر 1937، لازم نہیں ہے کہ انسان نیت میں معین کرے کہ وہ ماہ رمضان کے کس دن کا روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے ایک مشخص دن کی نیت سے روزہ رکھے اور بعد میں متوجہ ہے کہ یہ وہ دن ماہ رمضان کی کوئی اور تاریخ تھی، پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا انسان ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کی نیت کرے اور روزہ رکھے، بعد میں متوجہ ہے کہ ماہ رمضان کی دوسری تاریخ تھی، تو اس کا روزہ کیا ہے، صحیح ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ آپ نیت کریں کہ آج پہلی رمضان ہے، میں پہلی رمضان کا روزہ رکھتی ہوں قربتاً اللہ، یا رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ ایسا کوئی دن آپ کو ایسا دن معین نہیں کرنا ہے کہ آج ہم نے پہلی ماہ رمضان کا روزہ رکھا، کل ہم نے دوسری ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ ہاں، اگر کسی نے رمضان کے روزے کی نیت کر لی ہے، مثلا آج پہلا روزہ تھا، ہم نے سوچا آج پہلا روزہ ہے، وہ دوسرا روزہ تھا، تو وہ ہمارا روزہ کیا ہے، صحیح رہے گا، ہمارے اس روزے کی نیت کیا ہے، درست رہے گی۔ تو ہمیں توجہ رکھنا ہے کہ ماہ رمضان کے احکام پر غور کریں، اور جہاں پر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس زہرا کلاسز جو نمبر دیا ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، مسئلے کو دریافت کر سکتی ہیں، سوال کا جواب انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دن کی نماز۔ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں ان خصوصی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ شب دوم، یعنی شب اول کی نماز ہم نے ذکر کی تھی، آج شب دوم۔ شب دوم میں ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم جس طرح ہم درس میں آ رہے ہیں ہمیں ان تمام درس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ ہمارے اور آپ کے ماہ رمضان المبارک
मुबारक के तमाम आमाल को अपनी बारगाह में कबूल करे। दर्स में आने वाले, दर्स को सुनने वाले, दर्स को आगे शेयर करने वाले, अल्लाह तमाम लोगों की तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह तमाम मुसीबतों से तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिमात की हिफाजत करे। खुसूसन ज़हरा क्लासेस के उस्ताद मोहतरम मौलाना कर्रार खान क़दीरी के हक़ में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन्हें सेहत व सलामती के साथ तवील उम्र अता करे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। अल्लाह इनके तमाम आमाल को, तमाम मेहनतों का अज्र शहज़ाद इस्लामुल्लाह अलैहा दे। तमाम आमाल को खुदा अपनी बारगाह में कबूल करे और हम सब को माह रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन से बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक अता करे इंशाअल्लाह। और हम सब को इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में कोई ऐसा गुनाह ना करें कि जिससे हम गुनाह अज़ाब के मुस्तहक़ हो जाएं। कोशिश करें कि अपने आप को छोटे छोटे गुनाहों से बचाएं बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।